اوقات جب مناظرے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو انہی کی کتابوں سے بھی دکھانا پڑتا ہے کہ جناب جس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ چیز آپ کے یہاں بھی آئی ہے. ان کے یہاں کتب اربعہ 4 ان کے یہاں صحیح کتابیں مانی جاتی ہے. اس میں پہلی کتاب آتی ہے اصول الکافی. ایک جلد یہاں موجود ہے, یہ 3-4 جلدوں میں ہے. ایک جلد میں لایا ہوں صرف دکھانے کے لیے, دیکھ لو کہ کیسی شکل ہے اس کی. ایران سے چھپی ہے, انڈیا میں چھپتی بھی نہیں ہے. یہ اس کی یہ پہلی جلد ہے. یہ اصول الکافی لکھنے والے کون ہیں؟ ان کے شیعوں کے بہت بڑے عالم, شیعوں کے سب سے معتبر عالموں میں اور محدث میں ان کا شیعوں کا شمار ہوتا ہے محمد بن یعقوب کلینی. 329 ہجری میں ان کی موت ہوئی, 329 ہجری میں دنیا سے گزرے. انہوں نے اصول کافی لکھی جس کے اندر کل حدیثیں انہوں نے جو اپنے اعتبار سے جمع کی وہ ہے 15,176. کل حدیثیں 15,176 ہے. دوسرے نمبر پر شیعوں کے کتاب آتی ہے اہل تشیع کے ہاں, جس کے لکھنے والے محمد بن علی ابن ببویہ الصدوق. ان کی موت ہوئی 381 ہجری میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے دوسرے نمبر پہ شیعوں کی آتی ہے, جس کا نام ہے, عربی کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یدرہ الفقیہ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فقہ نہ جانتا ہو, اس کے لیے جو فقہ نہ جانتا ہو, فقہ کے مسائل نہ جانتا ہو. کل حدیثیں انہوں نے لائی اس میں 9,044. میں حدیثوں کی تعداد بھی بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے ایک نتیجہ آگے دوں گا. تیسرے نمبر پر جو کتاب آتی ہے اہل تشیع کے ہاں, اس کا نام ہے تہذیب الاحکام, جس کے لکھنے والے ہیں محمد بن حسن الطوسی المتوفی, یعنی ان کی موت ہوئی, یہ گئے دنیا سے جناب 460 ہجری میں. اور تہذیب الاحکام میں انہوں نے کل جو اہل تشیع کے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا وہ ہے 13,590. اس کے بعد انہی صاحب کی محمد بن حسن توسی کی 4 نمبر کی کتاب ہے الاستفسار, جو شیعہ کتب میں 4 نمبر میں شامل ہے. الاستفسار میں کل حدیث ہے 5,511. لیکن سب سے بڑھ کر شیعہ کس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بولیے. مولا علی کو پورے مذہب کی بنیاد وہ کس پہ بتاتے ہیں؟ مگر آپ کو حیرانی ہوگی 4 کتب میں زیادہ تر 99% روایتیں یا تو امام باقر سے روایت ہے یا حضرت امام جعفر سے. امام جعفر, امام باقر, وہ کہ جو بعد میں تابعی میں شمار ہوتے ہیں, جو صحابی میں نہیں, رسول کو ان سے روایتیں. اور یہ چاروں کتاب میں مولا علی سے صرف کتنی روایتیں آئی ہیں جو مولا علی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ علی سے تمہارے یہاں اتنی کم روایت کیوں, ابو ہریرہ سے کیوں؟ تلاش کیجئے تو 690 روایتیں علی سے صرف. بھائی علی پہ پوری مذہب کی بنیاد اور صرف 690 روایتیں آپ کو ملی. کیا حق پوچھتا ہے کہ تم ہم پر اعتراض کرو کہ ابو ہریرہ کی روایتیں تمہارے یہاں کیوں ہے؟ اور یہی نہیں, پھر حضرت علی کے بعد دوسرے نمبر پر یہ امامت کے منصب پر کس کو مانتے ہیں؟ امام حسن. امام حسن سے یہ 4 کتابوں میں کتنی حدیثیں آئی ہے, حیران ہو جائیں گے. صرف 21 روایتیں, 21. یہ الزامی جواب, 21 روایتیں صرف امام حسن سے. اور حد تو کر دی امام حسین, جن پر سارا محرم ان کے عقیدے کی بنیاد, شیعہ فرقے کی بنیاد محرم پہ ٹکی ہوئی ہے. امام حسین کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے, جتنا کبھی امام حسن کا ذکر نہیں کرتے اتنا حسین کرتے. مگر ان کتب اربعہ میں امام حسین سے کتنی روایتیں آئی ہے؟ صرف 7. وہ ہم پہ اعتراض کرتے کہ ابو ہریرہ سے کیسے آئی, علی سے روایتیں کیوں نہیں ہے تمہارے یہاں, سیدہ فاطمہ سے کیوں نہیں ہے؟ اور ایک اب چوک جائیں گے آپ کے. پہلے نمبر پہ میں نے کہا کون سی کتاب ہے اہل تشیع میں؟ یہ اصول الکافی, جو تقریباً 4 جلدوں میں ہے, 4 یا 6 جلدوں میں غالباً, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے میرے پاس پوری جلدیں, میں بیگ میں ساری جلدیں اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا میں. پھر اس کے بعد اسے روض الکافی کے نام سے بھی ہے, میں ایک ہی جلد لایا صرف دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ کتاب ہے, تاکہ یہ اسکرین پہ بھی آ جائے تو سننے والا کوئی تشیع سے ہو تو یہ نہ سوچے کہ بھائی پھیکم پھاک ہو رہی ہے. بھائی ہر بات ہم تحقیق سے ہی بولتے ہیں, ہم پھیکم پھاک والا فرقہ نہیں ہے. اصول الکافی جو پہلے نمبر پر ہے اس سے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے ایک بھی روایت نہیں. جو نبی کی بیٹی ہے, نبی کی شہزادی ہے, جس کا بچپن نبی کے یہاں گزرا, جس کی جوانی نبی کے یہاں گزری, جب شادی ہو کر مولا علی کے گھر آئی تو آقا کی محبت کا یہ عالم کہ دور نہیں رکھا, اپنے گھر سے قریبی حجرہ تعمیر کیا اور وہاں علی کو بسایا اور فاطمہ کو ان کے ساتھ حوالے کر دیا. اس سیدہ سے اصول الکافی میں ایک بھی حدیث نہیں.
اور کتب اہل سنت کا عالم کیا ہے؟ قربان جائیے ہم اہل سنت کی کتابوں پہ مولا علی سے 17,482 روایتیں ہمارے، اور ان کا کتنی ہیں؟ 690. اور ہم اہل سنت تو علی والے ہم ہیں. یہ اب ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا، مولائی مولائی بولنا آسان ہے، تحقیقی دنیا میں بات کرنا بڑا مشکل. حقیقی مولائی تو ہم ہیں اس معنی میں. حالانکہ ہم مولائی کو تو ایک نیا فرقہ مانتے ہیں کہ مولائی نام کا کوئی فرقہ پہلے، اس سے پہلے یہ نیا فرقہ ہے، نیا نام ہے، 2-3 سال سے سننے میں آ رہا ہے، پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا. لیکن اگر مولا علی کے چاہنے والوں کے بنیاد پر یا اس نسبت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اگر تم مولائی کہتے ہو تو حقیقی مولائی بھی ہم اہل سنت ہیں. کہ ہماری کتب حدیث میں مولا علی سے روایتیں کتنی آ رہی ہے؟ 17,482. اور جو بنیادی کتابیں ہماری سیاستہ، یہ تو کل روایتیں بتایا میں نے مولا علی سے. ہماری بنیادی کتابوں میں 6 کتابوں کے اندر مولا علی سے جو حدیثیں آتی ہے 1,583. یعنی آپ کی کتب اربعہ کے بھی مقابلے میں ہماری سیاستہ میں زیادہ ہے 1,583، اور آپ کے صرف 690. اور آئیے دوسری بات، اگر روایت نہ کرنا معاذ اللہ آپ توہین سمجھ رہے ہو کہ بھئی علی سے زیادہ روایتیں نہیں، ابو ہریرہ سے زیادہ ہے، تو اس کو توہین تنقید سمجھ رہے ہو، تو تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں سب سے صحابہ میں سب سے افضل کس کو مانتے ہیں ہم؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو. مگر ابو بکر صدیق احتیاط کرتے تھے، ان سے صرف کتنی روایتیں ہمارے یہاں؟ 210. اور اس کی وجہ بتا دی کہ وہ احتیاط کی بنیاد پہ روایتیں بیان. بور تو نہیں ہو رہے نا بھائی؟ یہ میرا ذوق اسی کا ہے، اسی میں مجھے مزہ آتا ہے تحقیقی باتیں کرنے میں. اور یہ تقریریں میں کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کرتا، یہ میری اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے. 2-2 مہینے ایک تقریر کی تیاری میں لگاتا ہوں کہ جن کتابوں کے حوالے ہوتے کوششیں کر کر کے اصل کتابیں بلواتا ہوں میں. PDF کے حوالے نہیں دیتا میں، یاد رکھیے. میں بار بار اعلان کرتا ہوں تاکہ کوئی اعتراض کرے تو میں دعوت رہتی اس کو کہ بھائی کبھی بھی میرے گھر آؤ، میری کتابیں دیکھ لو، آپ جو ایک حوالہ چیک کر سکتے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر سے ہمارے یہاں کتنی ہیں؟ 210. تو افضل تو ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، لیکن مولا علی کی تو زیادہ روایتیں ہمارے یہاں. ابو بکر سے کم ہے. حضرت عمر سے 977 روایتیں ہمارے یہاں صرف، یہ بھی مولا علی سے روایتیں کم ہے. شیعوں کے امام حسن سے کتنی تھی یاد ہے؟ بھول گیا کوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ 21. ماشاءاللہ ذی علم. یہ بمبئی کی خاصیت ہے، یہ بمبئی کی خاصیت ہے. بمبئی کے علاوہ کہیں بھی بولو تو سن لیے، اڑا دیے، یاد ہے ماشاءاللہ. امام حسن سے اہل تشیع کیا کتنی؟ 21. مگر ہم اہل سنت کے امام حسن سے 37 روایتیں، تم سے زیادہ. آپ کہیں گے امام حسن سے کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو امام حسن کی عمر اس وقت ظاہری عمر 5 سال تھی. یہ امام حسن کی خصوصیات ہے کہ 5 سال کی عمر میں جو نبی سے آپ نے سنا اس میں سے 37 باتیں حضور کی یاد کرنا، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. 5 سال کا بچہ اتنی یادداشت نہیں رکھتا. یہ اہل بیت کا فیضان ہے. اور امام حسین سے شیعوں کیا کتنی تھی؟ 7. لیکن ہمارے اہل سنت میں 43. تو بہرحال یہ جو اعتراض ہے ابو ہریرہ پر، یہ بے بنیاد ہے. یہ حسد کی بنیاد پر ہے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے. ابو ہریرہ سب سے بڑے حدیث کے راوی اس بنیاد پر ہے کہ آقا نے عطا کیا. ہاں یہ الگ ہے کہ افضلیت میں ہمارے ہاں ان کا معیار ابو بکر کے برابر نہیں، عمر کے برابر نہیں، حضرت عثمان کے برابر نہیں، مولا علی کے برابر نہیں، حتیٰ کہ وہ تو خلفائے راشدین تو چھوڑیے، عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں ہے. مگر جہاں تک علم حدیث کی بات ہے پہلے نمبر پر ہمارے یہاں ابو ہریرہ.